العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا يبلغ رضاه وصلى الله على أشرف من اجتباه وعلى من صاحبه ووالاه وسلم تسلیما لا يدرك منتهاه. اما بعد. عزیز طلباء کرام، مختارات من ادب العرب کا یہ 34واں سبق ہے جس کا عنوان ہے علو الہمتی، بلند ہمتی، ہمت کی بلندی۔ مولانا علی میاں رحمہ اللہ نے اس سبق کا انتخاب امام ابن جوزی رحمہ اللہ کی مشہور زمانہ کتاب صید الخاطر سے فرمایا ہے۔ صید الخاطر شیخ عبد الرحمن ابن جوزی رحمہ اللہ کی بہترین کتاب ہے، جس میں انہوں نے اپنے خانہ خیال اور قلب و جگر پر وارد ہونے والے بہترین افکار اور خیالات کو فصیح اور بلیغ ادبی عربی زبان میں رقم فرمایا ہے۔ یہ کتاب حضرت امام عبد الرحمن ابن جوزی رحمہ اللہ کی زندگی کے تجربات پر مشتمل ہے۔ ایک جلد میں نہایت اہم کتاب ہے، آپ اس کی زیارت کریں۔ یہاں اس سبق میں اسی کتاب کا ایک عنوان پیش کیا جا رہا ہے۔ سبق شروع کرنے سے پہلے مختصراً شیخ علامہ عبد الرحمن ابن جوزی رحمہ اللہ کا کچھ تعارف دیکھ لیتے ہیں۔ تو مولانا عبد الحفیظ بلیاوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں: ابو الفرج عبد الرحمن ابن ابی الحسن علی الجوزی۔ آپ کی کنیت ابو الفرج ہے، را کے فتحہ کے ساتھ ابو الفرج آسودگی کشادگی کے معنی میں ہوتا ہے۔ عبد الرحمن آپ کا نام ہے اور امام ابن جوزی رحمہ اللہ کے نام سے مشہور ہیں۔ آپ اپنے زمانے کے بڑے عالم اور اپنے وقت کے حدیث تاریخ کے امام مانے جاتے ہیں۔ وعظ و نصیحت کے باب میں اللہ رب العزت نے آپ رحمہ اللہ کو ایک خاص ملکہ اور ایک خاص کمال نصیب فرمایا تھا۔ آپ رحمہ اللہ کے مواعظ کے جو سلسلے ہیں، آج بھی اگر انہیں پڑھا جائے تو ایک عجیب تاثیر پیدا ہوتی ہے۔ المدہش نامی آپ کی کتاب ہے جو 2 جلدوں میں ہے، اس میں آپ کے بہت سے مواعظ کو رقم کیا گیا ہے۔ تو آج بھی آپ کے وہ مواعظ، آپ کے دل سے نکلے ہوئے وہ بہترین پارے انسان کی کیفیت بدلنے اور انسان کے دل پر ایک تاثیر پیدا کرنے کے لیے کافی ہیں۔ آپ تقریباً سن 508 یا 10 میں پیدا ہوئے ہیں۔ لکھ رہے ہیں: کانت ولادتہ بطریق التقریب سنۃ 8 وقیل 10 و 500۔ تقریباً یعنی حتمی طور پر معلوم تو نہیں ہے، لیکن اندازہ جو لگایا گیا ہے تو پتہ یہ چلا کہ تقریباً سن 508 یا 10 میں آپ کی ولادت ہوئی ہے۔ امام غزالی رحمہ اللہ سن 505 میں وفات پاتے ہیں، اور آپ ہی کی وفات کے 3 یا 5 سال بعد حضرت امام عبد الرحمن ابن جوزی رحمہ اللہ کی ولادت ہوتی ہے، اور آپ کی وفات جمعہ کی شب 12 رمضان المبارک سن 597 ہجری میں ہوئی۔ شب جمعہ 12 رمضان المبارک سن 597 ہجری میں آپ نے وفات پائی۔ بغداد میں ہی آپ مدفون ہیں۔ آپ کی بہت سی کتابیں ہیں جن میں سے کچھ نام یہاں لکھے گئے ہیں: المنتظم فی التاریخ، اسی طریقے سے تلبیس ابلیس، یہ بھی عجیب اور غریب کتاب ہے۔ ابلیس کا فریب
ابلیس کا دھوکہ۔ تو زمانے کے احوال کو، اہل زمانہ کی غفلت کو آپ نے اس کتاب میں رقم فرمایا ہے۔ تو جب حضرت امام عبد الرحمن کے زمانے کے لوگوں کی یہ حالت زار تھی تو آج کے زمانے کو اگر وہ دیکھ لیتے تو کیا کچھ رقم کرتے تھے۔ یہ کتاب بھی بہت عمدہ کتاب ہے جس سے لوگوں کے سمجھنے اور دھوکہ دہی، منافقت اور فریب سے واقف ہونے کے لیے اسے پڑھنا چاہیے۔ اسی طریقے سے صفت الصفوہ، جو اللہ کے منتخب اور مختار بندے ہوتے ہیں، چنندہ اور پسندیدہ بندے ہوتے ہیں، ان کے کیا اوصاف ہونے چاہیے، اس کو انہوں نے صفت الصفوہ میں ذکر کیا ہے۔ سیرت عمر بن الخطاب، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی سیرت پہ بھی کتاب لکھی ہے۔ اس کے علاوہ بھی کتابیں، جیسے یہ کتاب صید الخاطر ہے، اسی طریقے سے المدہش ہے، تفسیر میں بھی آپ نے کتابیں لکھی ہے۔ آپ رحمہ اللہ وقت کی پابندی کے بہت زیادہ رعایت کرنے والے تھے۔ شیخ عبد الفتاح ابو غدہ رحمہ اللہ نے صفحات من صبر العلماء میں آپ رحمہ اللہ کے بہت سے اقوال بھی ذکر کیے ہیں۔ آپ زندگی کے ایک ایک لمحے کو بڑے ناپ تول کر خرچ کیا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کے اوقات میں برکت عطا فرمائی تھی، اور آپ نے ہر فن میں طبع آزمائی کی، اور جس فن میں جو لکھا بہت تحقیق کے ساتھ عمدہ لکھا، اور آپ کے قلم کے اندر بلا کی روانی اور باکپن رہتا تھا۔ تو اللہ رب العزت ان کے اس سبق سے ہمیں بہت کچھ حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو یہ عنوان ہے علو الہمتی۔ علو، اعلیٰ یعلو علواً سے بلند ہونا، ہمت کی جمع ہمم آتی ہے، ہمت کی بلندی۔ اب یہ جو لفظ ہمت ہے تو امام ابن القیم لکھتے ہیں کہ الہمت فعلۃ من الہم، جس طرح ہم یہم کا معنی فکر لاحق ہونا، تو اسی طریقے سے ہمت کا جو لفظ ہے یہ اسی ہم سے فعلۃ کے وزن پر ہے۔ تو جو کام آدمی کرنا چاہتا ہے اس کام کا ایک شوق اور جذبہ اور اس کی فکر انسان کو لاحق ہوتی ہے۔ تو جو انسان جتنے زیادہ محنت اور مجاہدے کرتا ہے اتنے ہی زیادہ کاموں کی اور زیادہ سے زیادہ بلند مقامات کے حصول کی اس کو فکر ہوتی ہے۔ تو ایسے ہی لوگوں کو علو الہمت سے متصف مانا جاتا ہے۔ تو امام ابن القیم لکھتے ہیں الہمت فعلۃ من الہم، یہ دراصل ہم سے فعل کے وزن پر مصدر ہے۔ اور اب کس کو ہم کہتے ہیں؟ مبدأ الارادہ، ارادے کا جو آغاز ہوتا ہے اسی کو ہم سے اور فکر سے اور سوچ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ ولیکن خصوہا بنہایت الارادہ، لیکن ہمت کو علماء نے ارادے کے انتہا کے ساتھ خاص کر دیا ہے، نہایت اعلیٰ درجے کا ارادہ۔ تو فالہم مبدأ والہمت منتہا، تو ہم کا جو لفظ استعمال ہوتا ہے کسی کام کے آغاز کے لیے، اور ہمت کسی کام کی بلندی اور کسی کام کے نہایت تک پہنچانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور بعض علماء لکھتے ہیں کہ ہمت، بلندی ہمت کہتے ہیں استصغار ما دون النہایت من معالی الامور، استصغار ما دون النہایت من معالی الامور وطلب المراتب السامیہ، بلند و بالا جو مقاصد اور جو امور ہیں اس کے علاوہ دوسرے سارے کاموں کو حقیر اور ہیج سمجھنا، اور بلند و بالا مراتب کی طلب کرنا۔ تو بلندی ہمت یہ ہوتی ہے کہ آدمی حقیر کاموں میں نہ پڑے، معمولی اور گھٹیا کاموں کی طرف کوئی توجہ نہ دے، بڑے بڑے کاموں کی، بڑے بڑے عظیم کارناموں کی سوچے۔ چلتے پھرتے کوئی اگر اس کو برا بھلا کہے تو اس کے جواب در جواب کی طرف وہ متوجہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ اپنے کام میں، اپنے سفر میں چلتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ کمال تک پہنچ جائے۔ تو بہرحال علو ہمت یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک بہت بڑا تحفہ ہے۔
تو عبدالرحمن ابن جوزی رحمہ اللہ عجیب انداز میں اس کو ذکر فرما رہے ہیں، مبتلی الانسان قط باعظم من علو ہمتہ، کسی انسان کو کبھی بھی اس کی بلندی ہمت سے بڑھ کر کسی آزمائش میں مبتلا نہیں کیا گیا۔ انسان کو اس کی بلندی ہمت سے بڑھ کر کبھی کسی آزمائش میں مبتلا نہیں کیا گیا۔ ابتلا یبتلی، ابتلا آزمانا، اسی سے مجہول ہوگا ابتلی یا یبتلا، آزمایا جانا، اسی سے مبتلا اس میں مفعول کا صیغہ ہے۔ بِأَعْظَمَ مِنْ عُلُوِّ ہمتی، اعظم اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، اور من علو ہمتی ہی بلندی ہمت سے زیادہ، بلندی ہمت سے بڑھ کر۔ خود اس کی وجہ بیان فرما رہے ہیں کہ بلندی ہمت کا ملنا یہ سب سے بڑی آزمائش ہے۔ کیوں؟ فَإِنَّ مَنْ عَلَتْ ہمتہ يختار المعالیہ، اس لیے کہ جس کی ہمت بلند ہوتی ہے وہ عظیم کارناموں کے کرنے کو اختیار کرتا ہے، عظیم کارناموں کو، بڑے بڑے کاموں کو انجام دینے کو اختیار اور پسند کرتا ہے۔ علت اعلیٰ یعلو علواً سے ہے، ہمت اس کا فاعل، اختار یختار اختیاراً پسند کرنا، منتخب کرنا، معالی معلاتن کی جمع ہے، بڑا کام، عظیم کارنامہ۔ تو بلندی ہمت، جس کی ہمت بڑی ہوتی ہے تو چھوٹی اور معمولی چیزوں کی طرف توجہ نہیں دیتا، بلکہ اپنی بلندی ہمت کے اعتبار سے بہت دور کی سوچتا ہے اور بڑے کارناموں کی طرف لپکتا ہے۔ اب ہمتیں بھی الگ الگ ہوتی ہیں، جیسا کہ آگے چل کے خود حضرت اس کی وضاحت فرمائیں گے۔ کسی کی ہمت کا منتہا دنیاوی کمالات کا حاصل کرنا، دنیا میں بڑے سے بڑے عہدے تک پہنچ جانا، لیکن اہل حقیقت اور اہل نظر کی نظر میں یہ کوئی بہت بڑا کمال نہیں ہے، بلکہ اصل بلندی ہمت یہ ہے کہ آخرت کے بلند و بالا مقامات، جنت الفردوس اور خداوند عالم کی رضامندی تک پہنچا جائے۔ تو اس کے لیے جو کارنامے انجام دینے پڑتے ہیں، جو مشقتیں اٹھانی پڑتی ہے، اس سب کو ہیج سمجھ کر برداشت کیا جائے، اس لیے کہ اس کی جو جولان گاہ ہے، اس کی ہمت کا جو منتہا ہے، وہ سب سے اعلیٰ و ارفع چیز جنت الفردوس اور رب کریم کی رضامندی ہے۔ تو فرماتے ہیں جس کی ہمت بلند ہوتی ہے وہ بڑے بڑے کارناموں کو منتخب کرتا ہے۔ وَقَدْ لَا يُسَعِدُ الزَّمَانُ، اور کبھی زمانہ ساتھ نہیں دیتا، وقت ساتھ نہیں دیتا۔ سعادہ مساعدتاً، مدد کرنا، ساتھ دینا۔ آدمی بلند و بالا مقامات تو چاہتا ہے لیکن زمانہ ساتھ نہیں دیتا، اہل زمانہ اس کی ٹانگیں پکڑ کر کھینچتے ہیں، اس کو ترقی کرنے سے روکتے ہیں۔ وَقَدْ تَضْعُفُ الْآلَةُ، اور کبھی اسباب کمزور پڑ جاتے ہیں، اسباب کی کمی اور قلت ہوتی ہے۔ آلتن کی جمع آلات، اسباب، ذرائع، وسائل۔ آدمی بہت بڑی بلند و بالا سوچ تو رکھتا ہے لیکن اس کے پاس ویسے اسباب اور ذرائع نہیں ہوتے کہ وہ اپنی سوچ اور اپنی ہمت کے مطابق اونچے اونچے بڑے بڑے کارنامے انجام دے سکے۔ تو اسی کو فرمایا وقت تضعف الآلۃ، کبھی اسباب عاجز ہو جاتے ہیں، کمزور پڑ جاتے ہیں۔ فیبقى فی عذاب، تو وہ مصیبت میں، عذاب میں پڑا رہ جاتا ہے۔ بقی یبقى بقاء، باقی رہنا، پڑا رہنا۔ عذاب سزا کو کہا جاتا ہے، اس کی جمع عذابات اور اعذبہ بنائی جا سکتی ہے۔ عذاب، سزا، مصیبت۔ اس لیے کہ آدمی تو بہت بلند و بالا ہمت رکھتا ہے، بہت کچھ دور کی سوچ رکھتا ہے، لیکن اس کے پاس اسباب نہیں ہوتے، لوگ اس کا ساتھ نہیں دیتے، زمانہ اس کا ساتھ نہیں دیتا، تو وہ اندر ہی اندر کڑتا اور گھلتا رہتا ہے، جس کی بنا پر وہ ایک مصیبت اور عذاب میں باقی رہتا ہے۔ خود اپنا تذکرہ فرما رہے ہیں وَإِنِّي أُعْطِيتُ مِنْ عُلُوِّ الْهِمَّةِ طَرَفًا فَأَنَا بِهِ فِي عَذَابٍ، مجھے بلندی ہمت کا کچھ حصہ ملا ہے، اس کی بنا پر میں مصیبت میں پڑا ہوا ہوں۔ اعطا یعطی، عطا دینا سے مجہول ہے، اعطیت مجھے دیا گیا ہے، من علو الہمت بلندی ہمت میں سے، طرفاً اعطی کا مفعول بھی ہے، طرف کی جمع اطراف، کنارے کو بھی کہا جاتا ہے، حصے اور ٹکڑے کو بھی کہا جاتا ہے۔ فَأَنَا بِهِ فِي عَذَابٍ، میں اس کی وجہ سے مصیبت میں ہوں، عذاب میں ہوں۔ آگے خود اس کی وضاحت فرما رہے ہیں کہ میں عذاب میں تو ہوں،
اس لیے کہ بلندی ہمت کے مطابق اسباب نہیں ہے، زمانہ ساتھ نہیں دے رہا ہے، لیکن میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ کاش مجھے یہ بلندی ہمت نہ ملتی۔ وَلَا أَقُولُ لَيْتَهُ لَمْ يَكُنْ، اور میں نہیں کہتا کہ کاش یہ نہ ہوتی، یعنی بلندی ہمت مجھے نہ ملتی، میں ایسا نہیں کہتا، بلکہ اس پر اللہ کو شکر کرتا ہوں کہ مجھے بلندی ہمت کا ایک حصہ ملا ہے۔ لَيْتَهُ لَمْ يَكُنْ فَإِنَّهُ إِنَّمَا يَحْلُو الْعَيْشُ بِقَدْرِ عَدَمِ الْعَقْلِ، اس لیے کہ عقل کی کمی کے بقدر زندگی خوشگوار ہوتی ہے، عقل کی کمی کے بقدر زندگی خوشگوار ہوتی ہے۔ حلا یحلو حلاوتاً، میٹھا ہونا، شیریں ہونا، پر لطف ہونا۔ کہا جاتا ہے حلا لہ الجو فمدد اقامتہ، اس کو ماحول سازگار لگا، اچھا لگا تو اپنی اقامت اور اپنے قیام کو بڑھا دیا، لمبا کر دیا۔ یحلو لی، مجھے پسند آیا، مجھے اچھا لگا۔ عیش زندگی، عدم عدم یعدم عدما، مفقود ہونا، نہ ہونا، یہ وجود کی ضد ہے۔ وجود کا مطلب پایا جانا، ہونا، اور عدم کسی چیز کا نہ ہونا۔ تو جتنی عقل کم ہوتی ہے اتنی ہی زندگی خوشگوار ہوتی ہے۔ جیسے جانوروں میں عقل کی بہت کمی ہے تو وہ کھاتے پیتے مزے لیتے ہیں، کوئی فکر اور ٹینشن انہیں نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے جن لوگوں کے اندر عقل کی کمی ہے، حقیقی زندگی کے بارے میں وہ جانتے نہیں ہیں، تو وہ کھاتے پیتے اور مزے اڑاتے ہیں، انہیں کوئی فکر اور راحت، انہیں کوئی فکر اور ٹینشن نہیں ہوتا۔ لیکن جو لوگ عقل مند ہیں، بڑی سوچ رکھتے ہیں، فکریں ان پر سوار ہوتی ہیں۔ آگے خود فرما رہے وَالْعَاقِلُ لَا يَخْتَارُ زِيَادَةَ اللَّذَّةِ بِنُقْصَانِ الْعَقْلِ، عقل مند آدمی عقل کی کمی کے مقابلے میں لذت کی زیادتی کو پسند نہیں کر سکتا۔ عقل مند آدمی عقل کی کمی کے مقابلے میں لذت کی زیادتی کو پسند نہیں کر سکتا۔ یعنی عقل مند آدمی یہ نہیں پسند کرے گا، اس کو کبھی بھی اختیار نہیں کرے گا کہ عقل چاہے کم ہو، عقل نقصان میں جائے، لیکن لذتیں خوب ہو، یہ عقل مند آدمی کبھی بھی نہیں کر سکتا۔ لذات، لذیذ چیز، مزیدار چیز، مصدر ہے، دوسرا مصدر لذاذتن آتا ہے۔ لذہ کا معنی لذیذ ہونا، لذت طعام، کھانے کا مزیدار ہونا۔ نقصان نقص ینقص سے کم ہونا۔ وَلَقَدْ رَأَيْتُ أَقْوَامًا يَصِفُونَ عُلُوَّ ہِمَمِهِمْ، میں نے ایسے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے جو اپنی بلندی ہمت کو بیان کرتے ہیں۔ رَأَيْتُ أَقْوَامًا، اقوامًا رَأَيْتُ کا مفعول بِہ ہے، اور یصفون پورا جملہ اس کی صفت ہے۔ میں نے ایسے بہت سے لوگوں کو دیکھا، بہت سی قوموں کو دیکھا ہے جو اپنی بلندی ہمت کو بیان کرتے ہیں کہ اتنے بلند ہمت لوگ تھے، انہوں نے یہ کیا، وہ کیا۔ وصف یصف وصفا صفتا، بیان کرنا، ہمم ہمت کی جمع ہے۔ فتأملتها فإذا بها في فن واحد ولا يبالون بالنقص فيما هو أهم، تو میں نے جب ان کی ہمتوں میں غور کیا تو کیا پایا کہ وہ کسی ایک فن میں ہے، کسی ایک دائرے میں ہے، اور اس سے زیادہ اہم چیز میں کمی کا انہیں کوئی احساس نہیں، کمی کی انہیں کوئی پرواہ نہیں۔ وَلَا يُبَالُونَ بِالنَّقْصِ فِيمَا هُوَ أَهَمُ، اس سے زیادہ اہم چیز، اس سے زیادہ اہم فن میں کمی کی انہیں کوئی پرواہ نہیں۔ یعنی بہت سے دنیا کے ایسے لوگ ہیں، بیان کیا جاتا ہے کہ بہت بلند ہمت ہے، تو میں نے سوچا، غور کیا تو دیکھا کہ کسی ایک دائرے میں ہے، کسی ایک فن میں ہے۔ فنن کی جمع فنون، فن کو کہا جاتا ہے کسی بھی علم کا جو موضوع ہوتا ہے، کسی بھی علم کا جو مادہ ہوتا ہے۔ بالا یبالی مبالات، پرواہ کرنا، لا یبالون پرواہ نہیں کرتے، اللہ مبالات بے پرواہی کو کہا جاتا ہے۔ تو مبالات پرواہ کرنا، اور اللہ اس پر لائے نفی لگا دی جائے تو اللہ مبالات بے پرواہی۔ تو لا یبالون بالنقص فیما هو اہم، اس سے زیادہ اہم چیز میں کمی کی کوئی پرواہ نہیں کرتے۔ اس جملے کی وہ آگے چل کے وضاحت کریں گے۔ حاصل یہ ہے کہ بہت سے لوگ
بلندی ہمت کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن ان کی جو ہمت ہے وہ کسی ایک فن کے اندر محدود ہے۔ اکثر لوگ بلندی ہمت صرف اپنی دنیاوی زندگی کو زیادہ سے زیادہ خوشگوار اور بہتر بنانے کے لیے کرتے ہیں۔ در حقیقت یہ لوگ عقل مند نہیں ہیں، بلکہ عقل مند لوگ وہ ہیں جو سب سے اعلیٰ و عرفہ نعمت جنت الفردوس اور خداوند عالم کی رضا جوئی کے لیے اپنے آپ کو جوخم میں ڈالتے ہیں، تکلیفوں میں ڈالتے ہیں، لیکن بلندی ہمت کی بنا پر وہ زیادہ سے زیادہ اعلیٰ و عرفہ مقامات تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی بلندی ہمت کا کچھ حصہ نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.